ابشا کا مقرر کردہ یمن کا گورنر ابراہا اصحاب فیل کا سپہ سالار تھا اور اس نے حسد میں آ کر خانہ کعبہ کو گرانے کی قسم کھا لی۔ مکہ پر حملہ آور ہونے والے ابراہا کے لشکر کی تعداد 60,000 تھی اور ان کے ساتھ بہت سے ہاتھی بھی تھے۔ پھر کیا انجام ہوا ان کا اور اصحاب فیل کیا ہے اور اس واقعے کا ذکر کہاں موجود ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یہ واقعہ 570 یا 571 عیسوی میں محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت عین اس واقعے کے دن ہوئی۔ کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واقعے کے 50 دن بعد پیدا ہوئے تھے۔ یمن کے عیسائی بادشاہ ابراہا نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک عالیشان کلیسا اس غرض سے تعمیر کرایا کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کی بجائے اس کلیسا میں حاضری دیا کریں، لیکن اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود وہ لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول کرانے میں ناکام رہا۔ اس دوران کسی عرب نے شرارتاً اس کلیسا میں رفع حاجت کر کے غلاظت بکھیر دی۔ ابراہا تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ اس واقعے کو بہانہ بنا کر اس نے خانہ کعبہ کو گرانے کی قسم کھا لی۔ چنانچہ اس ارادے سے وہ لشکر لے کر مکہ شریف کی طرف روانہ ہو گیا۔ لشکر میں بہت سارے ہاتھی تھے اور ان کا سردار ایک محمود نامی ہاتھی تھا جس کا جسم بڑا مضبوط تھا۔ انہی ہاتھیوں کی وجہ سے اس لشکر کو قرآن کریم میں اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والے فرمایا گیا ہے۔ ابراہا نے مکہ شریف کے قریب پہنچتے ہی ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا اور مکہ والوں کے جانوروں پر قبضہ کر لیا، جس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 200 اونٹ بھی شامل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابراہا کے ناپاک ارادے دیکھ کر مکہ والوں کو پہاڑوں میں پناہ لینے کا حکم دیا اور اللہ پاک سے خانہ کعبہ کی حفاظت کی دعا کرنے کے بعد خود بھی ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ صبح ہوئی تو ابراہا نے حملہ کرنے کے لیے لشکر کو روانہ کرنے کا حکم دیا۔ جب محمود نامی ہاتھی کو اٹھایا گیا تو لشکر والے جس طرح بھی اس کا رخ کرتے چلنے لگتا، اگر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا۔ ابھی یہ معاملہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک ابابیل نامی پرندوں کی فوج سمندر کی طرف سے اڑتی ہوئی لشکر کے سر پر پہنچ گئی۔ ہر ابابیل کے پاس 3 سنگریزے مطلب چھوٹے پتھر تھے، 2 پنجوں میں اور ایک منہ میں، جبکہ ہر سنگریزے پر مرنے والے کا نام بھی لکھا ہوا تھا۔ ابابیلوں نے سنگریزے لشکر پر برسانا شروع کر دیے۔ سنگریزہ جس ہاتھی سوار پر گرتا اس کے لوہے والی جنگی ٹوپی توڑ کر سر میں گھستا اور جسم کو چیرتا ہوا ہاتھی تک پہنچتا اور ہاتھی کے جسم میں سوراخ کرتا ہوا زمین پر گر جاتا۔ یوں پورا لشکر ہلاک ہو گیا اور ایسے ڈھیر ہو گیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ جس سال یہ عذاب نازل ہوا، بعد میں اسی سال رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ مکہ پر حملہ آور ہونے والے ابراہا کے لشکر کی تعداد 60,000 تھی اور ان کے ساتھ بہت سے ہاتھی بھی تھے، اس لیے عربوں نے اس لشکر کو اصحاب الفیل کا نام دیا۔ اور جس سال یہ لشکر حملہ آور ہوا تھا اس سال ان کے ہاں عام الفیل کے نام سے مشہور ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اپنے گھر کی حفاظت فرمائی اور ابراہا کے لشکر کو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے نیست و نابود کر دیا۔ محترم ناظرین، اس واقعے کو قرآن مجید میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کا داؤں غلط نہیں کیا؟ اور اس نے ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے چھوڑ دیے جو ان پر کھنگر کی پتھریاں پھینکتے تھے، تو اس نے ان کو ایسا کر دیا جیسے کھایا ہوا بھس۔